اچھا، تو آج ہم اپنے ارد گرد جو جانور ہیں نا، ان کی حیرت انگیز دنیا میں تھوڑا جھانک رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک چھٹی جماعت کی سائنس کی کتاب کے کچھ حصے ہیں جو ہمیں مشاہدہ کرنے اور آپ کہہ لیں سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دلچسپ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو سادہ سی مشقیں ہیں ان سے جانوروں کا تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی، اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں سمجھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ بظاہر سادہ مشقیں لگتی ہیں، لیکن یہ صرف جانوروں کے نام گننے کے بارے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اصل میں سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہر جاندار وہ اپنے ماحول میں کیسے رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے چلتا پھرتا ہے، اور کیسے اس پورے نظام کا حصہ بنتا ہے۔ بالکل۔ یہ بنیادی مشاہدات ہی ہیں جو ہمیں حیاتی تنوع کے وہ بڑے تصور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں ایک خاص ٹیبل کا ذکر ہے، ٹیبل 2.2۔ جی اس میں کہا گیا ہے کہ ہم کچھ عام سے جانور جیسے کتا، بلی، تتلی، گھوڑا، کوئل، ان کو غور سے دیکھیں اور نوٹ کریں کہ ان کے جسم کے حصے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، رہتے کہاں ہیں، اور ان کا چلنے پھرنے کا انداز کیسا ہے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے روزمرہ کی چیزوں کو سائنسی نظر سے دیکھنے کا۔ ہاں نا؟ اور دیکھیں، یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ سادہ سا موازنہ ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ ان جانوروں میں کتنے بڑے فرق ہیں۔ صحیح۔ آپ خود سوچیں، ایک تتلی ہے، وہ پھولوں کا رس پیتی ہے، ہوا میں اڑتی ہے۔ جی، دوسری طرف گھوڑا ہے، وہ گھاس کھاتا ہے، زمین پر دوڑتا ہے۔ بالکل الگ دنیا ہے۔ ان کی جسامت، خوراک، رہنے کی جگہ، حرکت کرنے کا طریقہ سب مختلف ہے۔ اچھا، یہی فرق، یہ جو ورائٹی ہے، یہی تو حیاتی تنوع کی بنیاد ہے۔ کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں پودوں اور جانوروں کی جو مختلف اقسام پائی جاتی ہیں نا، اسی کو حیاتی تنوع کہتے ہیں۔ بالکل اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف فرق دیکھنے کی بات ہے؟ مطلب صرف یہ جاننا کہ تتلی اور گھوڑا مختلف ہے؟ کتاب تو آگے یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے ارد گرد بھی دیکھو۔ ہاں، صرف وہ چند جانور نہیں جو ٹیبل میں ہیں۔ درختوں پر، پودوں کے آس پاس، زمین پر جو کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، دوسرے جانور، یہ تو ایک بڑی تصویر دیکھنے کو کہہ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ مشاہدات ہمیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف لاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ تمام مختلف قسم کے جاندار مل کر ایک وہ ماحولیاتی نظام بناتے ہیں۔ ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم، ہاں۔ اور یہ تنوع، یہ ویرائٹی صرف دلچسپ نہیں ہے، یہ اس نظام کے توازن کے لیے، اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، ہر جاندار، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی چھوٹا لگے، جیسے کوئی کیڑا جی، یا کوئی بڑا جانور ہو، وہ اپنے ماحول میں کوئی نہ کوئی خاص کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب کوئی کسی کی خوراک بنتا ہے، کوئی دوسروں کے لیے خوراک تلاش کرتا ہے، کوئی پھولوں کی وہ پولینیشن میں مدد دیتا ہے، اچھا، کوئی زمین کو بہتر بناتا ہے۔ تو یہ جو چھٹی جماعت کی مشق ہے نا، یہ اصل میں ہمیں اسی پیچیدہ نظام کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری باتیں اکٹھی کریں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ اپنے آس پاس کے جانوروں کو، چاہے وہ کتنے ہی عام کیوں نہ لگیں، انہیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ اس سے صرف ان کے بارے میں معلومات نہیں ملتی، جی نہیں، بلکہ ہمیں بائیو ڈائیورسٹی جیسی ایک بڑی سچائی اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فطرت میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ صحیح۔ اور یہ سمجھ جو ہے، یہ ہمیں ایک اور شاید زیادہ گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ سوال جو کتاب میں شاید براہ راست نہیں پوچھا گیا، لیکن ان مشقوں سے نکلتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ ہمارے اپنے ارد گرد، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں جو ماحول بدل رہا ہے، جیسے نئی عمارتیں بن رہی ہیں یا درخت کٹ رہے ہیں، ہاں، یا آلودگی بڑھ رہی ہے، بالکل، تو یہ تبدیلیاں ان جانوروں اور پودوں کے تنوع پر کیسے اثر ڈال رہی ہیں جنہیں ہم شاید روز دیکھتے بھی ہوں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کا اثر ان جانوروں پر کیا پڑ رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے مشاہدات کو ایک بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔